بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرق مسائل ہے، بہت سارے حضرات الگ الگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو الگ الگ مسائل کے تعلق سے ایک کلپ ریکارڈ کرائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اس کا جو گوشت ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا چاہیے اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ، کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ لے، مثلا ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 5 حصے یہ قربانی کے ہیں اور 2 حصے اگر کوئی شخص عقیقے کی نیت سے ملانا چاہتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، درست ہے، قربانی بھی ادا ہوں گی اور عقیقہ بھی ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، لنگڑا جانور، کوئی پوچھتا ہے کہ لنگڑا جانور ہے، پیر کو زخم ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ بہت سارے حضرات تصویر بھی نکال کے بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ اور پوچھتے ہیں کہ جائز ہے۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر لنگڑا پن کسی جانور کا جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس جانور کا لنگڑا پن اگر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنا پیر زمین پہ ٹکا ہی نہیں رہا ہے، وہ اپنے پیر کو زمین پہ سہارا دے ہی نہیں رہا ہے، 3 پیر زمین پہ ٹک رہے ہیں اور ایک پیر ایسے اوپر ہے اور ایسے لنگڑا کے چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جانور اپنے پیر کا کبھی سہارا دیتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، کبھی سہارا دیتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ، کان کٹا ہوا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے کیا؟ گاڑی سے کھینچتے ہوئے کبھی کبھی کان کٹ جاتا ہے، سینگ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح پیر کو زخم آ جاتا ہے، تو یہ مسائل بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کان کٹا ہوا جانور ہے تو کان کتنا کٹا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کتنا کٹا کان ہے۔ کان کے 4 حصے کرے، اگر چوتھائی حصہ یعنی کم حصہ کٹا ہے اور زیادہ حصہ صحیح سلامت ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے اور کم حصہ صحیح سلامت ہے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ نابینا جانور کی قربانی جائز ہے کیا؟ جب لائے تھے قربانی کرنے کے لیے تو اس کی آنکھ تو سلامت تھی، لیکن گرنے کی وجہ سے یا کسی کا پتھر لگ گیا یا چھرا لگ گیا، چاقو لگ گیا، ہتھیار لگ گیا یا کسی اور وجہ سے اس کی آنکھ کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گیا، تو ایک آنکھ سے بھی اگر جانور نابینا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا اس کو نظر آتا ہے، آنکھوں سے ہلکا ہلکا نظر آنے لگتا ہے، وہ چارہ کھلا کے سمجھ میں آ جائے گا کہ چارے کو برابر پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا ہے، منہ میں لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کو پورا دکھ رہا ہے، ہلکا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہلکا بھی نظر آتا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر نظر آنا بالکل بند ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دانت کے بارے میں پوچھتے ہیں بہت سارے حضرات، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، چارہ بھی نہ کھا سکتا ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے، تھوڑے سے دانت بچے ہوئے ہیں اور اس سے چارہ چبا کے کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے، بعض حضرات یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی تو سینگ پہ زخم ہوتا ہے یا کبھی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹوٹنے میں 2 طرح کی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سینگ یا تو اس کے جڑ سے اکھڑے گا یا تو جڑ تو باقی رہیں گی، اوپری سینگ اچانک اوپر سے ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اور اس کی زخم اس کے دماغ تک پہنچی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور زخم اگر جڑ میں نہیں پہنچی ہے اور جڑ سے سینگ نہیں اکھڑا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، جانور کی دم اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، جانور کے دم کے 3 حصے کرو، اگر 1/3 حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم، عیسائی، مجوسی، مسلمان کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو ایسے شخص کے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذابح کے لیے، ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ لہٰذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، تکبیر پڑھتے رہیں جو حضرات وہاں پر جمع ہیں، اور جس کے نام پہ قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود قربانی کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح بعض حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مستورات کے نام پہ قربانی ہے، گھر میں ہی بکرا ذبح کر رہے ہیں تو کیا مستورات اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو قربانی ہوں گی؟
مستورات بھی اگر جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو اس کے ہاتھ سے قربانی جائز ہو جائیں گی اور جانور کی قربانی قبول بھی ہوں گی. لہٰذا اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, ممکن ہے کہ چھوٹ جائیں, اس لیے کہ اتنے کم وقت میں بہت سارے تمام مسائل کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے, بہت سارے مسائل چھوٹ بھی جاتے ہوں گے. تو جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے معتبر علماء سے جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں, جس پر آپ کو اعتبار ہے, اس سے پوچھیں اور عمل کریں, پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن مسائل کے اندر زیادہ الجھے نہیں, یہ عالم یہ کہتا ہے, وہ عالم یہ کہتا ہے, جس پر آپ کو اعتبار ہے اس سے پوچھیں اور پوچھ کر عمل کریں. کون کیا کہتا ہے اس کو نظر انداز کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.